بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناؤں گی جو کہ 2 روم میٹس کی ہے، مگر کہانی سننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید کہانیاں ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری اس کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے میری اس زمانے کی جب میں ہاسٹل میں ایڈمیشن لینا جا رہی تھی۔ پہلی مرتبہ میں اپنے شہر، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنی پیاری دادی جان سے دور ہونے جانے کا خیال مجھے ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح سے آزادی کا خیال بھی دماغ پہ سوار تھا۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت ہی پرانا شوق تھا جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر رامپور میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج میں نے جیسے انٹر تو کر لیا، لیکن اب اس میں مزید تعلیم حاصل کرنا میری کوئی چاہت نہیں تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع کروا دیا، مگر ایک سوال سامنے کھڑا آ گیا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو رہوں گی کہاں؟ میرے امی ابو اور لڑکیوں کی تعلیم کے تو بہت حامی تھے، مگر اس لیے جب میں نے ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد اس ہاسٹل میں، جو کہ اس شہر کا معزز اور ایک اچھی ریپوٹیشن رکھنے والا تھا، میرے رہنے کا بندوبست کرا دیا۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا کالج صرف چند ہی منٹ کی واک پر تھا۔ ابو مجھے چھوڑنے آتے اور مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ اس دن رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا کا سارا اعتماد ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ میں دم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئی۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی سپروائزر تھیں اور کہا، گھبراؤ نہیں، چند ہی دن کی ہوم سکنس ہر ہی لڑکی کو ہوتی ہے اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ عادی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے اور اعتماد میں لیتے ہوئے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ ہی کھڑی تقریباً میری عمر کی لڑکیوں سے میرا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ لیلا ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا، اور کیوں نہ لیتی، آخر دن رات مجھے اسی کے ساتھ تو گزارنے تھے۔ کیونکہ لیلا میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی سی لڑکی نظر آئی، میرے سخت جوش کے جواب میں اس نے بس ایک مسکرا کر جواب دیا، صرف اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے آگے بڑھایا اور بادل ناخواستہ ٹکرا کر فوراً ہی چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج ہی اس ہاسٹل میں آئی ہے۔ میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا، تم دونوں جلد ہی دوستی کر لو تاکہ کبھی بور نہ ہو اور گھر والوں کو بھی زیادہ یاد نہ کرو۔ لیلا نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا۔ وہ اپنا سامان اپنی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے نکال کر بیگ سے الماری کو جمانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج شروع ہو گیا۔ لیلا بھی میرے ساتھ کالج میں پڑھ رہی تھی، مگر اس کے سبجیکٹس کچھ الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسز الگ ہوتی تھیں۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ بھی گیا، مگر لیلا جیسی میری کوئی خاص بات چیت ہوئی نہیں۔ وہ خود تو مجھ سے کوئی بات کرتی نہیں تھی، بلکہ میری بھی کسی بات کا کوئی خاص جواب دیتی نہیں تھی۔ ہر ویکینڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام تھی وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلا سمجھے انہی لڑکیوں میں سے شامل تھے۔ میں نے پوچھا، لیلا تم کس جگہ سے آتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکینڈ پر جب ہاسٹل آدھا خالی ہو گیا تھا اور میں سخت بور ہو رہی تھی، میں نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس بوسیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سخت گڑبڑا گئی۔ پھر میں نے کہا، وہ ایسے ہی بھائی، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے تو مجھے گھور کر دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر جانے کیا جواب دیا۔ میں کیا خاک سمجھ سکتی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔
کہ میں سخت محنت کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ جی ہاں، کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان تھا، مگر اب پڑھائی بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ بھی ہوتے تھے جن میں میرے نمبر کچھ خاص اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشن ہی لینی پڑے گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا، تو امی کا جواب آیا، دیکھو بیٹا، اپنے گھر کے حالات تم بہتر جانتی ہو، تمہارے ابو کی تنخواہ اب مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہارے میس کا بل، یہ سب مل کر اچھا خاصا فگر بن جاتا ہے، اس سے زیادہ بالکل گنجائش نہیں ہے ہماری۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں اور وہ بھی اسکول جاتے ہیں، تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے تم خود ہی مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ محنت تو میں پہلے سے ہی کر رہی تھی نا، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ایک لفظ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور لڑکی، کس لڑکی سے مدد مانگتی میں؟ میری روم میٹ تو بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتی تھی مجھ سے۔ یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، کیسے پاس ہو گئی، اس کو تو میں نے کبھی بھی ٹیکسٹ بک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بوسیدہ سا ناول ہی لے کر بیٹھی ہوتی تھی اور وہی چڑچڑا کر پڑھتی رہتی تھی۔ میں نے بھی چڑھ کر سوچا، لیلا نے جیسے میری سوچ پڑھ لی اور اچانک سے اپنے ناول سے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور اچانک سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں، میں نے جیسے ایک دم گھبرا کر کہا نا، امتحانوں کی تاریخ آنے والی ہے اور کوئی خاص تیاری ہی نہیں، تمہاری تیاری ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، جس پر لیلا کا جواب آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ناول اپنے چہرے کے آگے کیا، بس یہی اس کا جواب تھا۔ ہاں، سخت تک کر میں نے سوچا، بدتمیز، بدلحاظ، شاید اس ناپسندیدہ روم میٹ کی وجہ سے ہی میرے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ میں نے خود اپنا تجزیہ کیا۔ دوسرے ہی دن میں میڈم نفیسہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم پلیز آپ میری روم میٹ تبدیل کر دیں گی، یا تو میرا روم چینج کر دے یا مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شفٹ کر دے۔ میڈم نے پوچھا، مگر کیوں؟ اتنے ہفتے ہو گئے تم کو کسی کے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے، تو اب اچانک؟ بس میڈم، اب میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ سخت مغرور لڑکی ہے۔ میں نے اصرار بھی کیا۔ میڈم نے کہا، مغرور ہے؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا۔ اس نے تمہارے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے آخر؟ یہ بات نہیں میڈم، تمیز یا بدتمیزی کیا، وہ تو بات تک مجھ سے کرنا پسند نہیں کرتی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کسی بات کا جواب بھی مجھے نہیں دیتی۔ تو میڈم نے کہا، اوہ ہو، تو یہ بات ہے۔ میڈم نے پھر گہرا سانس لیا اور کہا، دیکھو ثانیہ، تم یہاں پڑھنے آئی ہو بیٹا، گپے لگانے نہیں آئی ہو یا دوستیاں بڑھانے بھی نہیں آئی ہو۔ اگر تمہاری روم میں خاموش مزاج ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم اپنا سارا کا سارا دھیان پڑھائی میں لگاؤ۔ جہاں تک لیلا کی بات ہے، اس کا تعلق بہت ہی کنزرویٹو فیملی سے ہے۔ ان کی گھروں میں لڑکیوں کو گھر سے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے والد کی سختی سے ہدایت ہے کہ لیلا کو کبھی کالج کے علاوہ باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ یقیناً وہ لڑکیوں کی آپس کی دوستی کے بھی خلاف ہوں گے، اسی لیے وہ ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ تم یوں ہی پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے کہا، مگر میڈم پلیز آپ مجھے کسی بھی روم میں شفٹ کر دیں نا۔ میں بضد رہی۔ پھر میڈم نے جواب دیا، اوکے ثانیہ، ابھی تم اپنے روم میں جاؤ، فی الحال تمام رومز میں لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی روم خالی ہوا تو میں تمہیں ضرور شفٹ کر دوں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی۔ سمجھیں کہ وہ مجھے ٹال کر ہی چلی گئی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اگلے کئی دن تک اسی طرح سے گزرتے رہے۔ کالج میں پڑھائی مشکل تر ثابت ہو رہی تھی۔ لیلا کا سرد رویہ اس طرح برقرار تھا، کیا کروں دادی اماں۔ اس دن فون پر دادی سے بات ہوئی اور دادی کو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ فون پر دادی سے بات کرتے ہوئے میں اچانک سے رو پڑی۔ لگتا ہی نہیں دادی کہ میں وہ ثانیہ ہوں۔ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو جاتا تھا
اب ساری رات بھی گزر جاتی ہے رٹے لگاتے ہوئے، مگر صبح ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ میری دادی سے اپنی مشکل بیان کری میں نے۔ تو فکر نہ کر ثانیہ، دادی نے مجھے بہت پیار سے تسلی بھی دی۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگتی رہا کرو، نماز پڑھتی رہا کرو، دادی اماں نے مجھے بہت سمجھایا۔ اچھی بات ہے بیٹا، میں نے کہا۔ دادی اماں میں تو روز نماز پڑھتی ہوں، دادی نے فرمایا۔ اچھی بات ہے بیٹا، نماز پڑھا کرو، مگر ساتھ ساتھ ذہن کو کھولنے کے لیے اللہ کا کلام بھی پڑھا کرو۔ لمبے وظیفے نہیں پڑھ سکتی میں دادی اماں، میں نے کہا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا میرے پاس۔ لمبے وظیفے نہیں بیٹا، تو ایسا کیا کر کہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے اور آیت الکرسی پڑھ، اپنے اوپر دم کر اور اپنی کتابوں پر بھی دم کر، اور پھر سبق یاد کر لیا کر، دیکھ کیسا اچھا یاد ہوگا۔ بڑے ہی پیار سے مجھے دادی نے سمجھایا۔ دادی نے اپنے انداز میں سمجھا کر خداحافظ کر دیا۔ اس دن رات کو میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے لیے تمام لڑکیاں جو پابندی سے نماز ادا کرتی تھیں، ہاسٹل میں پریئر ایریا تھا اور وہاں جمع ہوتی تھیں اور نماز ادا کرتی تھیں۔ میں بھی وہیں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنی کتابوں کا بیگ کھولا اور پڑھنے لگی، بلکہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجال ہے کہ ایک لفظ بھی مجھے سمجھ آیا ہو۔ پھر اچانک سے آواز آئی، لائٹ آف کرو۔ اپنے بستر پر چہرے پر بازو رکھ کر سوتی ہوئی لیلا نے لائٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ لائٹ آف کر دی اور سائیڈ لیمپ جلا لیا۔ ہاسٹل کے رولز کے مطابق 11 بجے لائٹ آف کر دی جاتی ہے۔ جن بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھنا ہوتا تھا وہ لیمپ جلا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک اور مصیبت۔ خیر، میں نے جلایا اور سوچا، خود کو کمبخت کبھی پڑھائی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اب لیمپ کی مدھم روشنی میں کیسے پڑھوں؟ مجھے تو ایک لفظ بھی یاد نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے دادی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنے پرس سے امی کی دی ہوئی مکہ شریف سے لی ہوئی ایک تسبیح نکالی، سر پر دوپٹہ جمایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ آیت الکرسی تو روز دن میں بھی کئی بار پڑھتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں رات کو اس پہر میں لیمپ کی روشنی میں آیت الکرسی پڑھنے میں ایک عجیب سا سرور مجھ پر طاری ہونے لگا۔ چند ہی منٹوں کے بعد لگا کہ میری زبان نہیں، میرا دل، میرا رواں رواں ورد کر رہا ہو۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی، میرے ذہن سے جیسے بادل چھٹنے لگے۔ میں مکمل بلینک ہو گئی اور ایک آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اتنی کہ پتہ گرے تو بھی آواز آئے کہ اچانک سے ایک آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، آہ آہ آہ، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اس خاموشی میں، اس کمرے میں، لیمپ کی مدھم روشنی میں میری روم میٹ لیلا اپنے بیڈ پر دونوں زانوں بیٹھ کر جیسے نماز پڑھتی ہیں لڑکیاں اس طرح بیٹھی تھی، اور اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے، اور وہ جیسے زور زور سے کرا رہی تھی، جیسے انسانی آوازیں لگا رہی تھی۔ میرا دل تو جیسے بند ہونے لگا۔ لیلا، کیا کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ میں پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ ہرگز نہیں میڈم، اب میں لیلا کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میری شدید التجا کے جواب میں میڈم نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کہا، دیکھو ثانیہ، جب میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، میڈم، یہ ڈرامہ نہیں ہے، پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، ایک الفاظ جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میڈم نفیسہ چند لمحے مجھے دیکھتی بھی رہیں، اور جب انہوں نے میری آنکھوں سے جاری الفاظ دیکھے تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں کسی اور روم میں تمہیں شفٹ کرنے کی کوشش کروں گی، تم کو کوئی اور روم دے دیا جائے گا جب تک تم اس ہی کمرے میں گزارا کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میم، صحیح ہے۔ میں گھبرا کر اپنے روم میں واپس آنے لگی۔ اچانک سے میڈم نے مجھے روک کے کہا، دیکھو ثانیہ، یہ میں تمہیں بتا دوں کہ یہ سب تمہاری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ لیلا اس وقت اچانک سے میڈم نفیسہ کے آفس میں داخل ہوئی۔
لیلا کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے تو میری جان ہی نکل گئی، مگر اس وقت وہ بالکل نارمل اور ہمیشہ والی لیلا لگ رہی تھی۔ اصل میں بیمار ہوں میم، اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اس نے اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اپنے بارے میں زبان کھولی اور کچھ بتایا۔ یہ بات تو نہ مجھے پتا تھی نہ ہی میڈم کو۔ اصل میں ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، اتنا کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں محض معمولی شک پر قتل کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں کو اتنا گھوٹ کر دبا کر رکھا جاتا ہے میڈم کہ یہاں کی لڑکیاں ایک دن بھی وہاں نہ رہ سکیں۔ میں اپنے بابا کی واحد بیٹی ہوں، وہ مجھ سے انتہائی پیار کرتے ہیں، اس لیے میں اس ہاسٹل میں آ سکی ہوں، ورنہ تو ہمارے خاندان کی کوئی ایک لڑکی اسکول تک شکل بھی نہیں دیکھ سکی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں اور میڈم نفیسہ جیسے منہ کھولے اس کی صرف روداد ہی سن رہے ہوں۔ میں گاؤں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر عورتوں پر وہ مظالم ہوتے دیکھے ہیں کہ میں مرگی کی مریض بن گئی ہوں۔ کوئی شور، کوئی حادثہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے فوراً سے، اور میرے ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں ایک لمبی آہ بھری اور کہا، اوہ، میں نے تو ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے یہ سوچا تو یہ بات تھی جس کو میں کہیں اور ہی جوڑ رہی تھی۔ اگر تم کو میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی تو آئی ایم سوری۔ لیلا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے میڈم نفیسہ کو الگ روم کے لیے بھی منع کر دیا اور لیلا کو مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ مگر اس روز والے واقعے کے بعد اتنا ضرور ہوا کہ لیلا مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھ سے اپنے خاندان کے مردوں کی، کبھی اپنے بے رحمی واقعات کے قصے سناتی رہی۔ اس کے چہرے پر نفرت جھلکنے لگتی تھی۔ میرے خاندان کے مردوں کے لیے قتل کرنا، خون بہانا معمولی بات ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے جسم سے جانیں نکل جاتی تھی۔ خیر، میں ویسے ہی بہت ڈرپوک واقع ہوئی ہوں۔ بس جلدی سے یہ وقت گزرے اور میں اپنے امتحان پاس کروں بھائی، اور میں اپنے گھر جاؤں۔ میرے دل میں ہر وقت یہی خیال رہتا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے گھر سے گئے ہوئے، مگر امتحان پاس ہوں بھی تو کیسے ہوں؟ پڑھائی تو اتنی مشکل لگ رہی تھی۔ دوسرا دن میرا ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ میں کتابیں لے کر بیٹھی، اچانک سے میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ لیلا فرماتی ہے، لائٹ آف کرو فوراً۔ میرے دل میں خیال آیا، اوفو، مجھے انتہائی خوف محسوس ہوئی، یار یہ کیا ہے؟ خیر، میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کیا، میرا ٹیبل لیمپ آج کیوں نہیں جل رہا؟ خیال آیا شاید بلب فیوز ہو گیا ہوگا۔ پھر میں نے کہا، لیلا پلیز تم اپنی آنکھوں پر تکیہ رکھ لو گی؟ میں نے اس سے بہت ریکویسٹ کی، کیونکہ میرا لیمپ آن نہیں ہو رہا ہے، تمہیں پتا ہے میں جلتی لائٹ میں سو نہیں سکتی۔ ایسے غرا کر مجھے لیلا نے جواب دیا۔ میں نے کتاب کے اندر منہ ڈالتے ہوئے کہا، گو ٹو ہیل۔ پھر میرے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ ایک بار پھر ریکویسٹ کروں۔ میں نے کہا، لیلا کوشش کرو پلیز۔ اچانک سے اس نے کہا، او ہو، اس کے حلق سے جیسے کسی جانور کی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ اور یہ کیا، میرا دل حلق میں آ گیا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ لیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی مجھے خونی نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں اس کی نہیں تھیں اس بار، ان میں کچھ اور تھا۔ چند لمحے گزرے، مجھے کھا جانے والی نظروں سے بس وہ مجھے گھورتی رہی، اور دیکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھایا اور میری گردن کو دبوچنے لگی، اور وہ اس قدر زور سے میری گردن کو دبوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیے تھے، کہ اچانک سے اسی حالت میں مجھے خیال آیا کہ میری دادی نے کہا تھا کہ آیت الکرسی کا ورد کرنا، اور میں نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور میرے آیت الکرسی کے پڑھنے سے ہی میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے ہاتھوں کی طاقت کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور پھر ہوا یوں کہ میرے آیت الکرسی پڑھنے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جیسے میں نے بتایا کہ ایک اہم ٹیسٹ تھا، جب کلاس میں
میں اور لیلا نہیں گئے تو میری میڈم نفیسہ مجھے کلاس میں نہ پا کر میرے روم میں آئیں اور مجھے بے ہوش پا کر بہت پریشان ہوئی اور مجھے جگا کر لاکھ تدبیریں کریں اور مجھے جگایا، اور جگانے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور لیلا کہاں ہے۔ پھر جب میں نے ان کو اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو وہ بہت حیران و پریشان ہوئی، اور انہوں نے پورے کے پورے ہاسٹل میں اپنی ٹیم سے کہا کہ لیلا کو ڈھونڈو، اور لیلا کو نہ پا کر انہوں نے میری بات پر یقین کیا، مجھ سے بہت معافی مانگی۔ بس پھر ہوا یوں کہ لیلا وہاں سے غائب ہو گئی تھی، اس نے میری جان لینے کی کوشش کری۔ میں نے کسی بھی طرح بس اپنی تعلیم مکمل کری، اور پھر جلد سے جلد میں اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئی۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ نہیں پتا، میں میڈم نفیسہ اور اس ہاسٹل کی کوئی بھی لڑکی نہیں جانتی کہ لیلا کہاں چلی گئی۔ وہ اس طرح غائب ہوئی ہے کہ آج تک ہم اس کے بارے میں سوچ کر گھبرا سے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری ایک کہانی۔ اگر اس طریقے کا کوئی بھی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے تو مجھ سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ میری آنے والی اگلی کہانیوں سے بھی واقف رہیں۔